السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں تاریخ اسلام کتاب کا، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حمید الدین۔ اس میں ہم نے پہلے دو خلیفاؤں کے بارے میں پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تیسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے اردو ڈائجسٹ میں اس سے پہلے پورا مضمون پڑھا تھا، جو 8 قسطوں پر مشتمل تھا، بڑا تفصیلی مضمون تھا۔ تو اب چونکہ باقی خلفاء کے بارے میں اس کتاب میں کافی معلومات مل گئیں، تو پھر اس سلسلے کو میں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو آج سے ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کے بارے میں مضمون۔ آپ کا دور 35 ہجری تا 40 ہجری رہا، یعنی بمطابق 656 عیسوی تا 660 عیسوی۔ تعارف میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعث کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینے روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جوانمردی کا ثبوت دیا آپ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا، اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ یعنی آپ کی بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ تینوں پچھلے خلیفاؤں کے درمیان میں مشیر خاص رہیں، اور وہ تمام خلفاء آپ سے اہم معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ انتخاب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا، اور مدینے میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار اور مہاجر بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بارہا انکار کیا، لیکن آخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحج 35 ہجری میں عام بیعت ہوئی، اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ خلافت اور اہل بیت: خلافت کے متعلق قرآن مجید میں کسی مخصوص طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ معتبر حدیثیں بھی اس بارے میں خاموش ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے اس نظام کو امت پر چھوڑ دیا ہے کہ حالات زمانہ اور ضرورت وقت کے مطابق جو طریقہ بہتر ہو، اسی پر عمل کر کے خلیفہ منتخب کر لیا کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے تینوں خلفاء کا انتخاب مختلف طریقوں پر ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اور انصار ہر دو نے متفقہ طور پر کچھ بحث و تہمیز کے بعد خلیفہ تسلیم کر لیا، اور ساری امت اسلامیہ نے بلا چون چرا آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ طریقہ سراسر جمہوری تھا، یعنی رائے مشورے سے ہوا تھا مسلمانوں کے آپس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول نے نامزد کیا تھا، یعنی حضرت ابوبکر ان کا نامزد کر کے گئے تھے، مگر یہ نامزدگی بھی اصولوں کے عین مطابق تھی، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تھا۔ یعنی حضرت ابوبکر نے مسلمان جو
اکابرین تھے، اہم صحابہ تھے، ان سے مشورہ کر کے ان کو نامزد کیا تھا، اور سب نے بالاتفاق اس انتخاب کی داد دی اور تائید کی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس نامزدگی پر اعتراض نہ کیا، یعنی حضرت عمر کی۔ خلیفہ اول کے انتخاب پر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی جمہوری آئین کے مطابق عمل میں آئی، کیونکہ یہ انتخاب 6 مقتدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باہم مشورے سے کیا تھا۔ یہ بھی انتخاب باہم مشورے سے ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی نے خود ہی اعلان کر دیا ہو خلیفہ ہونے کا، باہم صحابہ کے باقاعدہ مشورے سے پھر حضرت عثمان کو منتخب کیا گیا تھا۔ مگر اس دوران میں ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ خلافت صرف اہل بیت کا حق ہے۔ اہل بیت سے مراد خود حضرت علی اور ان کی فاطمی اولاد ہے، اور وہ لوگ جو خلافت میں متمکن ہیں، ظالم اور غاصب ہیں، ان کے نزدیک خلیفہ کا انتخاب جمہوری رائے سے نہیں بلکہ قرابت داری کے بنا پر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس فرقے نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہی لوگ جو اتفاق نہیں کر رہے تھے اس طریقے کے انتخاب کا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کو ہی ملنا چاہیے، انہی کا حق ہے، تو انہوں نے پھر ان کے کچھ لوگوں نے سازشیں کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ قطع نظر اس کے آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور ذوالنورین کہلانے کا شرف حاصل تھا، یعنی اس اختلاف کا انہوں نے اس قدر سخت اس اختلاف میں اقدام کیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا، جبکہ وہ بھی اہم ترین صحابی، سینئر ترین صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے۔ پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ داماد بھی تھے، اور ایک بیٹی کے نہیں 2 بیٹیوں کے شوہر آپ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ ان کے ویسے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا گیا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو مخالفت کر کے، ان کے گھر کا گھیراؤ کر کے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں بھی جمہوری روح موجود تھی، کیونکہ آپ نے صحابہ کے فہم اصرار سے مجبور ہو کر یہ بار اٹھانا قبول کیا تھا۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کرام کی کمیٹی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اہل قرار دیا تھا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دنیا سے اٹھ گئے تو قدرتی طور پر خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچتا تھا، مگر حامیان اہل بیت نے حضرت علی کے اس انتخاب کو ان کی ذاتی اہلیت و استعداد کی بنا پر نہیں بلکہ قرابت داری کی روح سے تسلیم کیا تھا۔ وہ آپ کو اس عہدے کا مستحق اس لیے گردانتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین رشتہ دار اور وصی تھے۔ ان کے عقیدے میں جمہوری طرز پر خلیفہ کا انتخاب بے انصافی اور خلاف اسلام تھا، یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، کیونکہ یہ حق اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے اس اعتقاد پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا اور جمہوری طریقے انتخاب ختم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ پھر جب اولادوں میں یہ سلسلہ چل گیا تو پھر جمہوری طریقے انتخاب تو ختم ہو گیا۔ رہی صحیح کسر بنی امیہ اور بنی عباس نے پوری کر دی، جبکہ خلافت سراسر موروثی حق ہو کر رہ گئی۔ پھر خلافت کا یہ سلسلہ پھر موروثی ہو کر رہ گیا، یعنی مسلمان آپس میں مشورے کر کے سینئر آدمی کو، اہل آدمی کو مقرر کرنے کے بجائے پھر رشتہ داریاں دیکھنے لگے اور رشتہ داری کی بنا پر خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کی مشکلات۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ قاتل نے عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا تھا۔ تمام معزز صحابہ اس امر پر زور دے رہے تھے کہ خلیفہ شہید کے
قاتلوں سے جلد از جلد انتقام لیا جائے، مگر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ کوئی عینی شہادت موجود نہ تھی۔ قتل کے وقت صرف حضرت نائلہ وہاں موجود تھیں اور وہ اپنے ذوف و بصارت اور بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو پہچان نہ سکتی تھیں۔ دوسری دقت یہ تھی کہ قاتلین پر حضرت علی کا کوئی قابو نہ تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ان الجھنوں کے پیش نظر حضرت علی عجیب شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے اور ادھر ہر چہار جانب سے تقاضے ہو رہے تھے کہ فوراً قصاص لیا جائے۔ قصاص کا مطلب حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ، مجرم کو سزا دینا، قاتل کو پکڑنا اور سزا دینا، یہ مطلب تھا۔ چنانچہ تمام اسلامی صوبوں کے صدر مقامات میں ایک اضطراب پھیل گیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کشمکش۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا ہی کام کیا کہ عہد ثانی کے بڑے بڑے اعمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے حاکم بھیج دیے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی دیا کہ معزولی کے احکام بیعت لینے کے بعد صادر کریں، مگر آپ نے اصول کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام صوبائی مرکزوں میں شورشیں شروع ہو گئیں۔ دوسرے مقامات میں تو حالات پر قابو پا لیا گیا، مگر شام کا مسئلہ بڑا ہی خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ وہاں کے حاکم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے اور معزولی کے احکام تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ نے جو پرانے جتنے پہلے کے وہ حکام مقرر کیے گئے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو معزول کر دیا۔ ان میں یہ بھی شامل تھے حضرت امیر معاویہ۔ تو آپ نے اس بات کو قبول کرنے سے، اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معزولی قبول نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے حضرت معاویہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ مقتول کے خون آلود کپڑے اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام کے صدر مقام دمشق میں منگوا لیں۔ یعنی ان کے کپڑے حضرت عثمان کے اور حضرت نائلہ جو تھیں اس وقت قتل کے وقت موجود تھیں، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں شام کے صدر مقام دمشق میں منگا لیں اور جامع مسجد میں لوگوں کو دکھا دکھا کر ایک بہت بڑی جمعیت کو اپنا حمایتی بنا لیا اور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یعنی انتقام کے لیے ان کو بھڑکایا لوگوں کو اور اس طریقے سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان حالات کی خبر ہوئی تو فوج جمع کر کے فوراً شام پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہو پڑے۔ یعنی حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ شام میں فوجیں لڑائی کی تیاری کر رہی ہیں، حملہ آور ہونے والی ہیں، تو وہ خود شام پر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر اسی اثناء میں خبر ملی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوج مکہ سے بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ شام کا ارادہ ترک کر کے اپنی جمعیت کو بصرہ کی طرف لے کر چل پڑے۔ یعنی حضرت عائشہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بھی پھر جنگ کا راستہ اختیار کیا اور ایک فوج لے کر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی ہوں۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں پھر مسلمان آپس میں ٹکرانے لگے، آپس میں ان کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ یعنی جو حضرت عثمان قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے وہی مسلمان تھے، اور جو حضرت علی پر زور ڈال رہے تھے کہ ان کا جلد از جلد بدلہ لی جائے۔ حضرت علی خود بھی ایک مسلمان صحابی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ چاہتے تو یہی تھے، لیکن مشکلیں اتنی تھیں ان کی راہ میں کہ وہ بدلہ لیتے کس سے لیتے؟ کوئی قاتل سامنے تو تھا نہیں۔ پہلے اس قاتل کو طے کرنا کس نے قتل کیا ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ بدلہ لینا تو ایک بڑا ہی مشکل کام تھا، اور اسی لیے حضرت علی اس معاملے میں بڑے ہی پریشان رہے۔ تو بہرحال ابھی ہم ٹکراؤ کی نوبت آ گئی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ فوج لے کے آ گئیں، پہلے حضرت وہ نکل رہے تھے، امیر معاویہ فوج لے کر
شام سے نکل رہے تھے ادھر مکے سے، پھر وہ لے کر آئیں فوجیں، تو پھر پہلے چونکہ قریب یہ تھیں تو ان سے ٹکراؤ ہوا۔ اس کا تفصیلی احوال ہم آگے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔